صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے جب جنگ شروع ہو چکی اور جنگ کی ابتدا یزیدیوں نے کی، امام حسین نے نہیں۔ امام حسین تو دفاع کے لیے گئے تھے، جنگ لڑنے نہیں گئے تھے۔ جنگ لڑنے جاتے نا تو بہادروں کی فوج ساتھ لے کر جاتے، عورتوں بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتے جنگ میں کوئی۔ امام حسین کے ساتھ 6 مہینے کی شہزادی بھی تھے نا، علی اصغر، بی بی سکینہ تھیں، عورتیں تھیں، شہربانوں تھیں، سیدہ زینب تھیں جو سیدہ فاطمہ زہرا کی شہزادی ہے، یہ سب خواتین بھی ہیں اس قافلے میں۔ زین العابدین بیمار ہیں، کیا فوج میں بیماروں کو بھیجا جاتا ہے؟ 6 مہینے کے بچوں کو لایا جاتا ہے؟ نہیں، میرے امام حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، میرے امام اپنے نانا جان کے دین کو بچانے گئے تھے۔ آپ یہ سن چکے ہیں۔ تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے آوان و انصار یکے بعد دیگرے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر شہادت کا جام پیتے رہے، اور ہر شہید کی لاش کو میرے امام تنہا اٹھا کے لا رہے ہیں، لاتے ہیں اور خیموں کے قریب میں زمین پہ لٹا دیتے ہیں، اور پڑھتے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم دوستو، جب سب شہید ہو گئے، چھوٹے بچے، جوان، ادھیڑ عمر کے سب شہید ہو گئے، ایک تنہا زین العابدین بچے تھے اور ایک امام حسین۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر نکلنے لگے اپنے خیمے سے، تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اپنے بستر پر، کہنے لگے ابا جان، میرے بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گیا، ابا جان میں کیوں باقی رہوں، میں بھی شہید ہو جاتا ہوں، جا کر اجازت دیجئے مجھے بھی۔ تو میرے امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹے، تم کو شہید نہیں ہونا ہے، تم کو دنیا میں باقی رہنا ہے، کیونکہ رسول پاک کی نسل تمہیں سے دنیا میں پھیلے گی، سیدوں کا سلسلہ تمہیں سے دنیا میں چلے گا، تم کو باقی رہنا ہے۔ امام حسین کی زبان سے جو نکلا وہی ہو کے رہا، حالانکہ سب شہید ہو گئے تھے نا۔ ظالم یزیدی فوج چاہتی تو آپ کو بھی وہیں پر ختم کر دیتی، سب تو ان کے قبضے میں آ گیا تھا، خیمے پہ حملہ کر دیا انہوں نے، سب کچھ تو کیا انہوں نے، کیا ظلم نہیں کیا خانواد اہل بیت پر؟ چاہتے تو امام زین العابدین کو بھی وہیں شہید کر دیتے، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، تم کو باقی رہنا ہے اور باقی رہے۔ یہ میرے امام حسین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، میرے امام حسین نے فرما دیا۔ تو زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد کے حکم پر آپ اپنے خیمے ہی میں تشریف فرما رہے۔ اب امام حسین جب اپنے فرزند کو وصیت اور نصیحت فرما کر جب پلٹے تو سیدہ بی بی زینب اپنے ہاتھ میں ایک گٹریا، ایک پوٹلی لے کر کھڑی تھیں۔ کہا کہ بھائی حسین، سب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو دلہا بناتی ہیں، جب شادی کا دن آتا ہے تو بہنیں سنوارتی ہیں، دلہا کو دلہا بناتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، سرما لگاتی ہیں، یہ سب بہنیں کام کرتے ہیں۔ اے میرے بھیا حسین، آج آپ کی بہن شادی کا دلہا نہیں، شہادت کا دلہا بنانا چاہتی ہے۔ آئیے بھائی، یہ میرے ہاتھوں سے امامہ باندھیے، سرکار مدینہ کا امامہ ہے، اپنے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا، ایک جبہ نکالا، کہا ہے بھیا حسین یہ سیدنا علی اکبر بابا جان کا جبہ ہے، پہن لیجئے اس کو۔ یہ پٹا جو کمر پہ باندھنے کا پٹا ہے بھائی حسین، یہ سیدنا حسن مجتبیٰ کی نشانی اپنے کمر پہ باندھ لیجئے، یہ ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں دیجئے، یہ دلہا بنا دیا، شہادت کا دلہا۔ میرے امام حسین سب کو آخری سلام کیا، سب کو نصیحت فرمائی کہ ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہوا ویلا نہ کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہتے ہوئے صبر و شکر کا دامن تھامے رکھنا۔
وصیت فرمائی خبردار کوئی خاک نہ اڑائے ہم پر. اللہ اکبر. میرے امام حسین نے جو وصیت کی اہل سنت و جماعت اسی وصیت کے مطابق عمل پیرا ہے. سبحان اللہ. امام حسین کے ہم چاہنے والے ہیں جو ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے پر سوار ہو گئے, گھوڑے کی لگام کو اشارہ کیا آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین سوار ہو گئے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. آپ نے گھوڑے سے فرمایا کیا تو تھک گیا ہے؟ تھک گیا ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب تو میری شہادت کی باری ہے, کیوں نہیں چلتا آگے؟ چل. تو گھوڑے نے اپنا سر ہلایا پیچھے کی طرف. جانور بھی کتنے سمجھدار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے کی طرف اشارہ کیا. امام حسین نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گھوڑے کی ٹانگ کو بی بی سیدہ سکینہ پکڑی ہوئی ہے. گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لی ہے. کیسے بڑھتا گھوڑا آگے؟ امام حسین نیچے اتر گئے, کہنے لگے بیٹی شہزادی سکینہ جاؤ اندر, جاؤ خیمے میں جاؤ اندر. کہا بابا جان ایک بات بتاتے جائیے, روزانہ میں آپ کے سینے پر جب تک سر نہیں ٹیکتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور علی اصغر اپنی ماں کے سینے پہ سوتے تھے. بابا جان یہ بتاتے جائیے کہ علی اصغر تو شہید ہو گئے, وہ تو شہید ہو گئے, اور آپ جا رہے ہیں آپ بھی شہید ہو جائیں گے. تو آج کی جو رات آنے والی ہے سرکار, آج کی رات میں آپ کی بیٹی سکینہ کس کے سینے پہ سر رکھ کر آرام کرے گی, اتنا بتاتے جائیے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی پیاری باتیں سن کر آنکھوں محبت کے آنسو آ گئے. فرمانے لگے بیٹی اتنی محبت بھری باتیں کر کے اپنے باپ کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال بیٹی, جا صبر کر. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں, سن لے بیٹی. روزانہ علی اصغر اپنے ماں کے سینے پہ سوتا تھا لیکن اب وہ شہید ہو گیا ہے. اب آج کی رات میرے سینے پر آرام کرے گا اور تو اپنے ماں کے سینے پہ سر رکھ کے آرام کرنا. اللہ حافظ کہہ کر آپ چل پڑے. میدان کربلا میں گئے میرے امام اور اتمام حجت کیا. فرمایا دیکھو کربلا والو, تم نے مجھے خطوط لکھ کر یہاں بلائے لیکن تم نے مجھ سے بے وفائی کی. چلو تم نے صبح سے لے کر دوپہر تک تم نے جو قتل و غارت گری کیا, میرے سب خاندان والوں کو تم نے کاٹ دیا, شہید کر دیا. یہ تمہارا سب گناہ معاف کرنے تیار ہوں. اتنا بڑا دل ہے میرے امام حسین کا. تمہارے سب گناہ معاف کرنے تیار ہوں, مجھے جانے دو یہاں سے, میں چلا جاتا ہوں. کہا حسین ڈر گئے میدان چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں رے ظالمو, حسین ڈر کر نہیں کہہ رہا ہے بلکہ تم کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ حسین تیرے خون سے جب یہ اپنی تلواروں کو رنگین کر لیں گے یہ جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. جنت سے محروم ہوں گے, جہنم کے حقدار ہوں گے. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی تلواریں میرے خون سے رنگین کر کے جہنم رسید ہو جاؤ, جانے دو مجھے. کہا نہیں, یا تو یزید کو خلیفہ مانو یا پھر ہم سے مقابلہ کرو. اچھا یہ میرے سر پہ امامہ دیکھتے ہو کس کا ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا امامہ ہے. یہ جبہ دیکھ رہا ہو کس کا جبہ ہے؟ یہ سرکار مولا علی میرے بابا جان کا جبہ ہے. یہ کمر پہ پٹا دیکھ رہا ہو کس کا ہے؟ میرے بڑے بھائی امام حسن کا پٹا ہے. کم از کم ان تبرکات کا تو احترام کرو. ارے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گدھے کے کھروں کی تعظیم کرتی ہے. جس گدھے پر عیسیٰ علیہ السلام نے سواری کی تھی اس کے کھروں کی تعظیم کرتی ہے. میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, یہ تبرکات کا تم احترام نہیں بجا لاتے. ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے, دنیا کی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, کیونکہ یزید نے ان کو لالچیں دے رکھی تھیں. تم میرا ساتھ دو میں تم کو فلاں علاقے کی گورنری دوں گا, فلاں عہدہ دوں گا.
دولت سے نوازوں گا، اقتدار دوں گا. سب اقتدار کے اندھے بن کر، اقتدار کے نشے میں اندھے بن کر امام حسین کے خلاف تلواریں اٹھا کر کھڑے تھے. تو معلوم یہ ہوا وہ الیا ملیا پوچیا نہیں تھے وہ جو تلواریں لے کے کھڑے تھے، وہ صحابہ کی اولادیں تھیں. کون تھے وہ؟ صحابہ کی اولادیں تھیں، لیکن لالچ نے ان کو متاثر کر دیا. دنیا کی چاہت نے امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے پہ ان کو مجبور کیا. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں دولت کے سامنے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں عورت کے سامنے. دولت اور عورت دو ایسی چیزیں ہیں، فتنے کی چیزیں، کہ جہاں بڑے بڑے بہادر پھسل جاتے ہیں. لیکن امام حسین کا کردار دیکھو، دولت کی لالچ دی تھی، عورتوں کی لالچ دی تھی، لیکن میرے امام نے ہر لالچ کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے رسول کے پیغام کو سینے سے لگا رکھا. یہ امام حسین کا کردار ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ اتمام حجت فرمائی آپ نے. پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا تو آؤ میرے سامنے. اب یزیدی ناپکار آگے بڑھے. میرے امام حسین نے بھی جم کر مقابلہ کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر ہیں، لیکن جدھر تلوار اٹھاتے ہیں یزیدیوں کو ایسے کاٹتے ہیں جیسے کوئی کھیرا ککڑی کاٹتا ہے، ایسے کاٹ رہے ہیں. میمنہ کی طرف بڑھے، میسرہ کی طرف بڑھے، کبھی قلب لشکر میں بڑھے، جدھر رخ کیا کشتوں کے پشتے لگا دیے میرے امام نے. اللہ اکبر. پھر یزیدی ناپکار ابن زیاد اور ابن سعد اور شمر اور دیگر جو یزیدی فوج میں حیثیت والے لوگ تھے، انہوں نے پکار کر کہا فوج سے اس طرح لڑو گے تو یہ تنہا حسین تمہاری سب فوج کو پوری کاٹ کر رکھ دیں گے، لہذا سب مل کے حملہ کرو. اب کیا تھا، چاروں طرف سے تیر چلے، بھالے چلے. دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ کا لال خون میں نہا گیا، گھوڑے سے غش کھا کر نیچے گر پڑے. میرے امام جب گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے سینے پر شمر سوار ہو گیا، خنجر سے گلا کاٹنا چاہتا تھا. میرے امام نے فرمایا کون ہے تو، کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام شمر ذل جوشن ہے. کہا اچھا تو ہی شمر ہے، ذرا اپنا سینہ کھول کر دکھا، گریبان کے بٹن کھول، اپنا سینے کا اندر کا حصہ دکھا. جب دکھایا اس نے سینہ تو سینے کے بیچوں بیچ سفید دھبا تھا، سفید داغ تھا. وہی لیٹے لیٹے میرے امام نے اپنے نانا جان کو پکارا صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ حسین تیرے قاتل کا نام شمر، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سینے پہ سفید داغ ہوگا. امام حسین نے اپنے نانا جان کو پکارا، کہا ہے شمر آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. وقت کون سا ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے. ظالم، میرے نانا جان کے امت کے خطیب مسجد کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہوں گے، اور ظالم تم نواسے رسول کے سینے پہ بیٹھا ہے. نواسے رسول، میں نواسے رسول ہوں، میرے سینے پہ تو سوار ہے، ہٹ جا، مجھے بھی نماز ادا کرنے دے. اللہ اکبر. ہر طرف مسجدوں سے آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، نہ یزید بڑا ہے، نہ کوئی ظالم بڑا ہے، نہ کوئی پہلوان بڑا ہے، نہ کوئی پیسے والا بڑا ہے، نہ کوئی علم والا بڑا ہے. بڑا ہے تو اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے سے اس کو ہٹایا، کہا مجھے بھی نماز ادا کرنے دے رب کی بارگاہ میں. چنانچہ شمر ہٹ گیا آپ کے سینے سے. آپ اسی زخمی حالت میں، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا ہوا جہاں سے خون نہیں بہ رہا ہو آپ کے. 72 زخم تو تلواروں کے تھے، نیزوں کے زخم الگ، تیروں سے پورا جسم چھنی ہو چکا تھا، کوئی حصہ باقی نہیں تھا تیر لگنے سے. پورے امام حسین زخموں سے چور چور ہیں.
اس حالت میں بھی آپ قبلہ کی طرف رخ فرماتے ہیں، نماز ظہر کی نیت کرتے ہیں، اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، پورا کربلا کی سرزمین تکبیر تحریمہ سے گونج اٹھی. سارے ظالم یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ کیسا عاشق الہی بندہ ہے جو جسم کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ ہے. اللہ اکبر. میرے امام حسین کے چاہنے والوں، میرے امام حسین کا محبت کا دعویٰ کرنے والوں، نمازیں قضا کرنا، گلی گلی گھومنا پھرنا، یہ محبت حسین نہیں ہے. محبت حسین یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا اور حسین کی محبت میں آنسو بہانا. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی فکر نہیں. امام حسین نے قضا کی نماز. مسافرت کا عالم ہے، شہیدوں کے ڈھیر لگے ہیں، جنازے پڑے ہیں، لیکن میرے امام حسین نماز ادا فرما رہے ہیں. پہلی رکعت سورہ فاتحہ پڑھا آپ نے، ضم سورہ کیا، رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر سیدھے کھڑے ہوئے قوما کیا، پھر پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. میرے امام حسین کی زبان سے کلمات جاری تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. امام حسین کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اسی حالت میں شمر جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار کا ایسا وار کیا، امام حسین کا سر اقدس آپ کے جسم اقدس سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میرے امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، پوری فضاؤں میں اندھیرا چھا گیا، زمین سے خون ابلنے لگا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی. انہیں گویا حسین کی شہادت پر زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، جنات نفاخوانی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک شوق کی فضا طاری ہو گئی. امام حسین حالت سجدہ میں شہید ہو گئے، جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی عبادت کو اہم جانا، اس کی عبدیت کا اظہار کیا. آج ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر بھی نماز کے لیے قدم نہیں بڑھتے ہیں. اللہ کی گھر بارگاہ میں سر نہیں جھکتا. آج جمعے کو جمعہ جمع ہو جاتے ہیں، 8 ہی لوگ ہیں ہم لوگ، 8 ہی، 8 دن کو 8 دن پڑھنے والے، اللہ ماشاء اللہ. سب تو نہیں ہے ایسے، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو 5 وقتہ کے پابند نمازی ہیں. اب نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال کر لینا 5 وقتہ کے نمازیوں، تم جو نماز پڑھ رہے ہو کس کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ وہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، مودودی ہے، اہل حدیث ہے، یا پلپلا صلح کلی ہے؟ پہلے جانچ کر لینا. بازار جاتے ہیں تو ٹماٹر خریدنے کے لیے پہلے بھاؤ تول کرتے ہیں، آپ چیکنگ کرتے ہیں پورے مال کی، پورے مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں، بعد میں خریدتے ہیں. کیا نماز آپ کی ٹماٹر سے بھی گئی گزری ہے؟ جس کے چاہے پیچھے کھڑے، سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز اللہ کے لیے ہے، بے شک نماز اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. امام حسین سے زیادہ علم والے ہو گئے آپ، متقی پرہیزگار آپ زیادہ ہو گئے امام حسین سے. امام حسین جانتے ہیں یزیدی امام ہے ضرور، قرآن پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اپنی جماعت الگ قائم کی. کتنا سمجھا رہے ہیں، کتنا بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز سنی، گھس گئے مسجد میں، انشرٹ کیے ہوئے ہیں، پینچے چڑھے ہوئے ہیں، آستین اوپر اٹھے ہوئے ہیں، گریبان کے بٹن کھلے ہیں، ٹوپی پہننے کی بھی فرصت نہیں، گئے جا کے اللہ اکبر ٹانگیں چیر کے کھڑے ہو گئے. کہ نماز اتنی ہلکی سمجھے آپ؟ نماز اللہ پاک کی مقدس عبادت ہے. اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دو جسے اللہ کے رسول نے انجام دیا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی ان اصلی،
نماز ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا، میری طرح پڑھو نماز۔ تو حضور کی نماز کیا کامل درجے کی نماز ہے، نماز بھی ان پر ناز کرتی ہو نماز ہے۔ تو آج ہم لوگ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے لڈن چمن کلن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نیت باندھ کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے جانچ پڑتال کر لو کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، عقیدہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، سب تحقیقات کرو بھائی۔ ہمارا اسلام ہم کو ہر چیز کی تاکید کیا ہے، تعلیم دیا ہے، زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ہم کیوں بلا وجہ کے اپنی عبادتوں کو ضائع کریں؟ اب آپ سوچئے بغیر وضو کے نماز ہوتی کیا؟ بولو جی، سارا مجمع بولو، نہیں ہوتی۔ وضو ہی نہیں کیا نا، ہاتھ منہ نہیں دھویا، نماز پڑھ رہا ہے، کلام الہی پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، نماز ہوتی؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ویسے ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، صحابہ کا ادب و احترام ہو، اور اولیاء کرام کی محبت اس کے سینے میں ہو۔ وہ سچا ایمان والا ہے، سچا ایمان والا وہی ہے۔ ایسے ایمان والے کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور اس میں ایک چیز اور اضافہ کر لینا، یہ محبت کا چیپٹر الگ ہے، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، یہ سب محبتیں ہیں، لیکن دشمن رسول سے، گستاخان رسول سے بھی دوستی کا ہاتھ ملاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے نوشی کرتا ہے، اس کی دعوتوں میں شریک ہوتا ہے، تو ایسا دعوے دار محبت کا جو ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے ایک مثال دے کر، ہمارے خاندان کی کسی بزرگ کو کوئی آدمی گالی دے دے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا آدمی، پیار کے قابل، دعوت دیے جانے کے قابل، سلام کے قابل نہیں نا؟ ہمارے بزرگ کی شان میں توہین کیا ہے، کم وقت چہرہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ لال ہو جائے گا، غصے سے آپ اتنے بے قابو ہو جائیں گے کہ اس کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب بزرگوں میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی، سب بزرگ لوگ ہیں۔ یہ ان کی شان میں کوئی توہین کیا تو اس سے نفرت آپ کرتے ہیں، تو رسول پاک کی شان میں جو توہین کیا اس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں؟ بولیے نا، نہیں نا؟ اب کریں گے؟ اب تک جو ہوا بھول جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں معروضہ کرو، یا رسول اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اب ہماری مغفرت کی دعا فرما دے سرکار۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مغفرت کی دعا پر ہماری مغفرت فرما دے گا، ہے نا؟ لیکن اب آئندہ احتیاط، گزشتہ صلوات، آئندہ احتیاط۔ اب آنے والی زندگی میں دوستی کرنے سے پہلے جانچ لو، نماز پڑھنے سے پہلے جانچ لو، نکاح کا رشتہ کرنے سے پہلے جانچ لو۔ بیٹا بیٹی کا معاملہ ہے، رشتہ، مالدار لوگ ہیں، بلڈنگ ہے بہت بڑی، پیسے والے ہیں، ایک مکان دے رہے ہیں بچے کے نام پہ، کار دے رہے ہیں 25 لاکھ کی، یہ مت دیکھو، پہلے ایمان دیکھو، ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے دیکھو۔ میاں دولت کس کی رہی جو ہماری رہے گی؟ کس کی دولت رہی بتاؤ؟ نظام حکومت تھی حیدرآباد میں، خود دور کیوں جاتے، ہمارے حیدرآباد شہر کی بات بتاتا ہوں۔ حیدرآباد کے نظام دولت مندوں میں شمار کیے جاتے تھے، دنیا کے بڑے دولت مندوں میں شمار ہوتا تھا۔ کیا کمی تھی؟ خزانے تھے، ہیرے جواہرات تھے، سب تھا، بادشاہت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب کہاں ہے؟ کیا ہے بچا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی جب بادشاہوں کا کچھ نہیں بچا تو ہمارا آپ کا کیا بچے گا؟ بچنے والی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے، وفاداری مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال صاحب اگرچہ کے شاعر تھے، بہت عمدہ شاعر، انہوں نے کتنی بڑی اچھی اونچی درجے کی بات کہی ہے، ذرا سن لو غور سے۔ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے، وفا غداری نہیں وفاداری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. کتنی اونچے درجے کی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے. وفادار بنیں گے رسول کے ہم. دنیا کو مت دیکھو بھائی، دنیا تو کبھی کسی کا ساتھ بھی نہ دے گی. اللہ رسول کا ساتھ لو، اللہ والوں کا ساتھ لو، وہ تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سن لو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو. نبی کے تعلق سے کیا فرمایا سن لو، وہ بھی قرآن کی بولی میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں. اللہ بھی ساتھ، رسول بھی قریب، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کامیابی تمہارا ہمارا مقدر ہے. ڈرو مت، حالات کا شکار مت بنو، صورت دیکھ کے فیصلے مت کرو. حق کی بات بولو، ڈنکے کی چوٹ بولو. اللہ پاک حق ہے، حق کو پسند فرماتا ہے، حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے. الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، نیچے نہیں ہوتا. امام حسین کٹنے کے بعد بھی اونچے ہیں، کٹنے کے بعد بھی اونچے ہیں. نیزے پہ سر اٹھا لیا گیا، ظالموں کے ہاتھ سے اللہ نے اٹھایا، میرے حسین کے سر کو اٹھا بلند کیا.